بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ وہ چٹان سے اتر کر آگے چلا گیا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی فوج قریب آ گئی۔ اس کا کمانڈر ابو وقاص گھوڑے سے اتر کر سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ سلام کے بعد نور الدین زنگی کی بیوہ کا تحریری پیغام دیا۔ اس نے لکھا تھا، میرے بھائی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میرا شوہر زندہ ہوتا تو تم اتنے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے نہ ہوتے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ پیش کر رہی ہوں۔ ان لڑکیوں کو میں نے زخمیوں کو سنبھالنے اور زخموں کی مرہم پٹی کی تربیت دلائی ہے۔ دوائیوں کا ذخیرہ بھی بھیج رہی ہوں۔ 100 رضاکار بھی ساتھ ہیں۔ بوڑھے فوجیوں نے انہیں جنگی تربیت دی ہے۔ تقریباً تمام کو شب خون مارنے کی مشق بھی کرائی ہے۔ یہ سب جوش اور جذبے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو تم محاذ پر رکھنا پسند نہیں کرو گے۔ میں تمہارے خیالات سے آگاہ ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم نے انہیں واپس بھیج دیا تو دمشق والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اس شہر میں لوگوں میں کیا جذبہ ہے۔ مرد تو محاذ پر جانے کو تیار ہیں، عورتیں بھی تمہاری قیادت میں لڑنے کو بےتاب ہیں۔ اس جیش کو سارے شہر نے عقیدت اور ولولے سے رخصت کیا ہے۔ یہاں تو بچے بھی فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تمہیں فوج کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ پیغام پڑھ کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ تھی تو لڑکیاں، لیکن گھوڑوں پر وہ سپاہی لگتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو گھوڑوں سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا، میں تم سب کو میدان جنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمہارے جذبے کا وسیلہ میں نہیں دے سکتا، خدا دے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ لڑکیوں کو محاذ پر بلاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیٹیوں کو لڑایا تھا۔ میں تمہارے جذبات کو مجروح بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے پاس رکھنے سے پہلے میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ سوچ لو۔ تم میں اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ الگ ہو جائے، اور وہ لڑکیاں بھی الگ ہو جائیں جن کے دل میں ذرا بھی شک اور خوف ہے۔ کوئی ایک لڑکی بھی الگ نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں پیچھے محفوظہ جگہ رکھوں گا۔ جنگ کے دوران تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر بھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ تم دشمن کی زد میں آ سکتی ہو سکتا ہے تم میں سے کئی تیروں سے ماری جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے۔ یہ بھی سن لو کہ برچی اور تلوار کا زخم بہت گہرا اور بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی آواز بلند ہوئی، آپ طریق سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی طریق سے ڈرتی ہیں۔ ہم واپس چلی گئیں تو طریق کہے گی کہ قوم کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھی رہی تھی۔ ایک اور لڑکی نے کہا، خدا صلاح الدین کی تلوار میں اور زیادہ قوت دے، ہم حرموں کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ تیسری لڑکی نے کہا، 3 چاند پہلے میرا بیاہ ہوا تھا۔ اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں اپنے خامد کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ تمہارا خامد کیوں نہیں آیا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس نے اپنی دلہن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ وہ آپ کی فوج میں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر تمام لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ شور ذرا تھما تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، محترم سلطان، ہمیں لڑنے کا موقع دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں لڑائی میں شریک ہونے دوں گا۔ سلطان ایوب نے کہا، تمہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس نے اسی روز لڑکیوں کو 4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر ٹولی کے ساتھ ایک رضاکار لگا دیا گیا۔ رضاکاروں کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں جنگی ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن سلطان ایوبی نے زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام دیا کیونکہ وہ باقاعدہ فوج کے سپاہی نہیں تھے۔ انہیں فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا، اور لڑکیوں اور رضاکاروں کی خیمگاہ قرون سے دور بنائی گئی۔ انہیں ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا جو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کرتے تھے۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ فاطمہ، منصورہ، حمیرہ اور سحر ایک ٹولی میں آ گئی۔ ان کا ایک ٹولی میں اکٹھا ہو جانا قدرتی امر تھا کیونکہ وہ اکٹھی دمشق پہنچی اور ان کے دلوں میں ایک ہی جیسی خواہش اور ولولہ تھا۔ ان کے ساتھ حاضر بن باس نام کا ایک رضاکار تھا۔ اس کا چھوٹا سا خیمہ الگ تھا اور اس کے قریب ہی 4 لڑکیوں کے لیے بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں خطیب کی بیٹی منصورہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی رضاکار آذر ایک چٹان پر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اوپر چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منصورہ بھی اوپر چلی گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وادیوں میں اور ڈلانوں پر سپاہی نظر آ رہے تھے۔ آذر نے منصورہ سے کہا، آؤ آگے چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ آذر قدرتی مناظر اور پہاڑی علاقے کی تعریفیں کرتا رہا۔ آذر خوب روح جوان تھا
اس کی باتوں میں زندہ دلی اور چاشنی تھی. اس نے منصورہ کے ساتھ بڑی شگفتہ سی باتیں شروع کر دی. منصورہ نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی. وہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے واپس آئے. اتنے سے وقت میں آذر منصورہ کے دل میں اتر چکا تھا. افطاری کے بعد لڑکیاں اپنے خیمے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. فوج کے کسی کمانڈر نے خیمے میں جھانک کر دیکھا. لڑکیوں سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں. لڑکیوں نے آرام اور اطمینان کا اظہار کیا تو کمانڈر خیمے سے ہٹ گیا. باہر آذر کھڑا تھا. اس نے کمانڈر کو باتوں میں لگا لیا. وہ بہت دیر باہر کھڑے باتیں کرتے رہے. منصورہ ان کی باتیں سن رہی تھی. آذر نے کمانڈر سے پوچھا کہ اتنی تھوڑی فوج سے وہ 3 فوجوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ دشمن کے لیے پھندا تیار ہے. کمانڈر نے کہا جنگ اس میدان میں نہیں ہوگی جہاں دشمن کو توقع ہے. ہم اسے اس جگہ گھسیٹ لائیں گے جہاں ہم نے وسیع پیمانے پر گاہ تیار رکھی ہے. اس کمانڈر نے آذر کی جذباتی اور جوشیلی باتوں سے متاثر ہو کر تفصیل سے بتا دیا کہ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو کس طرح تقسیم کیا ہے اور وہ کیا کرے گا. مصر کی کمک کے متعلق بھی تفصیل بتا دی. اسی رات کا واقعہ ہے. آدھی رات کے لگ بھگ منصورہ کی آنکھ کھل گئی. اسے آذر بن نواز کے خیمے سے باتیں سنائی دی. وہ سمجھی کہ آذر کا کوئی دوست ہوگا لیکن اسے یہ الفاظ سنائی دیے تم ابھی نکل جاؤ. کچھ باتیں تم نے خود معلوم کر لی ہیں. باقی باتیں میں نے بتا دی ہیں. میرے لیے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا. اچھا وہ تم آ گئے اب راستہ سمجھ لو. اس آدمی نے آذر کو بتایا کہ وہ کس طرف سے نکلے. اسے سارا راستہ سمجھا کر کہا تم پیدل جا رہے ہو. پیدل ہی جانا چاہیے. صبح سے پہلے پہنچ جاؤ گے. جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہی اندھادھند حملہ کر دے. پھندا تیار ہے اور مضبوط ہے. قرون کے اندر نہ آئیں. خدا حافظ. منصورہ کو اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ چلا گیا تھا. منصورہ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر دیکھا. آذر اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا. وہ ایک طرف چل پڑا. منصورہ نے اپنے خیمے کی کسی لڑکی کو جگائے بغیر اپنے سامان سے خنجر نکالا اور باہر نکل گئی. آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے جن کی وجہ سے چاندنی بہت ہی دھندلی تھی. منصورہ کو آذر سائے کی طرح نظر آ رہا تھا. کچھ فاصلہ رکھ کر اور اوٹ میں ہو کر اس نے آذر کا تعاقب کیا. آذر ایک چٹان کے دامن میں ہو گیا اور چلتا گیا. منصورہ بھی اسی راستے پر ہو گئی. راستے میں کوئی سنتری یا کوئی اور فوجی ادھر ادھر آتا جاتا نظر نہ آیا. اس سے منصورہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں اور رضاکاروں کے خیمے اگلے مورچوں سے بہت پیچھے لگائے گئے ہیں اور اس سے پیچھے کوئی فوج نہیں. منصورہ کو معلوم نہیں تھا. وہاں کئی جگہوں پر فوج موجود تھی لیکن جو آدمی آذر کے پاس آیا تھا وہ اسے ایسا راستہ بتایا گیا تھا جو اسے فوج کی نظر سے بچا سکتا تھا. وہ ایک کٹی ہوئی چٹان کے اندر چلا گیا. منصورہ رکی. ذرا دیر بعد وہ بھی چٹان کے کٹاؤ میں داخل ہو گئی. آگے وادی تھی جس میں درخت بھی تھے. آذر کسی درخت کے پیچھے رک جاتا. ادھر ادھر دیکھتا اور چل پڑتا. منصورہ کے بھی چلنے رکنے اور چھپنے کا انداز یہی تھا. کچھ دور اونچی پہاڑی کا دامن آ گیا. آذر چلا جا رہا تھا اور منصورہ اس کے پیچھے پیچھے تھی. اس پہاڑی کے اندر تنگ سا درہ تھا. آذر اس میں داخل ہو گیا. منصورہ بھی اس میں داخل ہوئی تو یخ ہوا کے تیز تند جھونکے نے اس کے پاؤں کھاڑ دیے اور اس کا جسم سن ہونے لگا. آذر نے کسی شک کی بنا پر پیچھے دیکھا اور رک گیا. منصورہ بڑے سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گئی. آذر آگے کو چل پڑا. منصورہ اٹھی اور جس طرف پہاڑی کا سایہ تھا اس طرف ہو گئی. درے سے باہر نکلے تو کھلا میدان تھا. آذر تیز چل پڑا. منصورہ نے بھی رفتار تیز کر دی لیکن وہ عورت تھی. بہت سا فاصلہ طے کر چکی تھی. ٹھنڈ بھی تھی اور نیچے پتھر تھے. وہ تھک گئی. یہ تو اس کا جذبہ تھا جو اسے طاقت میں چلائی جا رہا تھا. اب وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس طاقت کا انجام کیا ہوگا. اگر آذر دوڑ پڑا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گی. وہ جس شک پر اس کے طاقت میں گئی تھی وہ یقین میں بدل چکا تھا. آذر دشمن کی طرف جا رہا تھا. منصورہ نے طاقت کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے پکڑے یا پکڑوائے گی کیسے. اب تو وہ بہت تیز چل پڑا تھا. اگر اسے پکڑنا ہی تھا تو یہ دو مقابلہ تھا. منصورہ کے پاس خنجر تھا. اس نے خنجر زنی کی تربیت موصل میں اپنے باپ سے لی تھی لیکن وہ صرف تربیت تھی. دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا. یہ دشمن تنومند مرد تھا. کیا منصورہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی؟ وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی. آذر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا. منصورہ کے قریب ایک درخت تھا. وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی. درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے. منصورہ کا پاؤں پتھروں پر پھسلا اور گر پڑی. رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی. آذر پیچھے کو آیا. منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا. وہ درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آذر کو دیکھتی رہی. اس نے خنجر نکال لیا. آذر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. آذر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا اور اس کے دونوں ٹخنے نیچے لیے. وہ پیٹ کے بل تھی. اس نے پوری طاقت سے آذر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے. وہ منہ کے بل گرا. دوسرے نے منصورہ
دوسرے لمحے منصورہ اس کی پیٹھ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کی خنجر کی نوک آذر کی گردن پر تھی۔ یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آواز آذر کو حرکت نہ کرنے دی۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا پڑی تھی۔ کون ہو تم؟ آذر نے پیٹ کے بال بے بس پڑے ہوئے پوچھا۔ جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے، منصورہ نے جواب دیا۔ تم عورت ہو؟ ہاں، منصورہ نے جواب دیا۔ میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتی ہو، میرا نام منصورہ ہے۔ وہ پاگل لڑکی، آذر نے ہنس کر کہا، تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہٹو، اترو، اپنا خنجر ہٹا لو، میری کھال میں اتر رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں آذر، تم کہاں جا رہی ہو؟ خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا۔ آذر نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، منصورہ نے کہا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے اچھی ہو۔ فرض نے جذبات پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر تم میرے خامد ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے، تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا۔ تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا دیا ہے؟ آذر نے پوچھا۔ نام کا مسلمان اور صلیبیوں کا جاسوس، منصورہ نے کہا۔ تم صلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے قریب اندر نہ آنا۔ تم گموال لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں؟ آذر نے کہا۔ میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا، میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، منصورہ نے کہا۔ میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں۔ ابن المخدوم ککبوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے ایک خطیب تھے، میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں۔ میں اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہ خانے سے نکلوا کر فرار کرایا اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ تم اناڑی جاسوس ہو۔ تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تم رضاکر بن کر آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اٹھو، آذر نے کہا۔ خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زبان آزاد ہے، منصورہ نے کہا۔ کہو، ضروری بات کہو، میں سن رہی ہوں۔ آذر خاموش ہو گیا، اس کا جسم بے حس ہو گیا، اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا۔ منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے۔ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ اسے زندہ سلطان ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ چونکہ وہ خود جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی ہے تو پہنچو، آؤ آؤ۔ پھر اس نے آہو کی آوازیں بلند کی۔ آذر جو بے حس ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کے پیٹھ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی۔ آذر تلوار کی طرف لپکا۔ منصورہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آذر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے گرا۔ منصورہ نے تلوار اٹھا لی، آذر دوڑ پڑا۔ اس کے لیے مقابلہ کرنے کی بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا۔ منصورہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی، اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ وہ دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے منصورہ کا واویلا سنائی دیا تو دوڑے آئے۔ آگے ندی تھی، آذر کو رکنا پڑا۔ منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے۔ آذر نے ندی میں چھلانگ لگائی، منصورہ چلائی، جانے نہ دینا جاسوس ہے، زندہ پکڑو۔ سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آذر پکڑا گیا۔ اسے باہر لائے، لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی ہے، اور یہ آدمی رضاکر بن کے آیا ہے، لیکن مشتبہ ہے اسے سلطان ایوبی کے پاس لے چلو۔ سنو میرے دوستو، آذر نے کہا، تمہیں میں جانتا ہوں۔ یہ سمجھ نہیں تھوڑی سی آ رہی؟ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ایک سنتری نے کہا۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا۔ سنتری آذر اور منصورہ کو اپنے کمانڈو کے پاس لے گئے۔ کمانڈو انہیں حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا، اسے بگایا اور آذر کو اسے جگایا اور آذر کو اس کے حوالے کر دیا۔ منصورہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام واردات سنائی، تعاقب کی تفصیل بھی سنائی۔ حسن بن عبداللہ نے منصورہ کو غور سے دیکھ کر پوچھا، تمہارا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں، تم شاید موصل سے فرار ہو کر آئی تھی، تمہارے ساتھ موصل کے قریب ابن المخدوم بھی تھے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ منصورہ نے کہا، تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر
ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ذہانت کم ہی پائی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے۔ مجھے محترم والدہ نے تربیت دی ہے، منصورہ نے کہا۔ میرے کانوں میں صرف 2 جملے پڑے تھے اور میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آذر کی جامع تلاشی لی گئی، اس سے کاغذ برآمد ہوئے، ان پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان یوبی کی فوج کی پوزیشنیں ظاہر کرتے تھے۔ کاغذوں پر ٹیڑھی لکیریں تھیں۔ یہ قرون حماد کا خاکہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ سلطان یوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا تھا۔ آذر بھائی، حسن بن عبداللہ نے آذر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا، ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اگر بے گناہ ہو تو بولو، مجھے یقین دلاؤ تم مسلمان ہو۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، حسن بن عبداللہ نے اس کے منہ پر سیدھا گھونسا اس قدر زور سے مارا کہ آذر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ حسن نے دھیمی مگر قہرآلود آواز میں کہا، جاسوسی کافروں کی کرتی ہو اور قسم ہمارے خدا کی کھاتے ہو؟ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے نام بتا دو اور بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ میں مسلمان ہوں، آذر نے التجا کی، سب کچھ بتا دوں گا، مجھے بخش دو، میں اگلی صاحب میں لڑوں گا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ اب تم مجھ پر اپنی کوئی شرط نہیں ٹھونس سکتے۔ وہ ہٹ کا پکا معلوم ہوتا تھا، بولا، میں اکیلا ہوں۔ اس لڑکی نے تمہارے خیمے میں جس دوسرے آدمی کی باتیں سنی تھی وہ کون تھا؟ میں نے اسے پہچانا نہیں تھا، آذر نے جواب دیا۔ وہ اندھیرے میں آیا اور اندھیرے میں چلا گیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا، اسے لے جاؤ اور پوچھو کہ اس کے ساتھی کون ہے اور کہاں ہے۔ اس نے منصورہ سے کہا، تم جا کر سو جاؤ، فجر کی نماز کے بعد تمہیں بلائیں گے۔ سلطان یوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے سلطان یوبی کو بتایا کہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس پکڑا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان یوبی نے کہا، اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا۔ اگر ہم نے اپنے کلمہ گو دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو وہ قوم کی بیٹیوں کا کردار ختم کر دیں گے۔ وہ جاسوس کہاں ہے؟ ابھی آپ اسے نہ دیکھیں، حسن بن عبداللہ نے کہا، میں اس کا سینہ خالی کر لوں تو اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ خوبرو جوان ہے، اپنے آپ کو دمشق کا باشندہ کہتا ہے، یہاں رضاکر بن کے آیا تھا۔ اس وقت آذر ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کا سر زمین سے 1.5 گز اوپر تھا، نیچے انگارے دہک رہے تھے۔ ایک سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں کچھ پھینکتا جس کے دھوئیں سے آذر تڑپتا اور کھانستا۔ حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروایا، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، سارا خون چہرے پر آ گیا تھا، وہ کھڑا نہ رہ سکا، تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا، اس کے منہ پانی ٹپکایا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بسم اللہ ہے، نہیں بولو گے تو تمہارا ایک جوڑ الگ کیا جائے گا۔ اس نے پانی مانگا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، دودھ پلاؤں گا، میرے سوال کا جواب دو۔ اور اس نے ایک سپاہی سے کہا، دودھ لے آؤ اور ایک گھوڑا اور ایک رسا بھی لے آؤ، رسا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دو۔ آذر نے 2 نام بتائے، یہ دونوں رضاکار تھے، ان میں رات والا آدمی بھی تھا۔ اس نے دمشق کے اڈے کی بھی نشاندہی کر دی۔ حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور آذر کو سلطان یوبی کے پاس لے گیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سلطان یوبی نے پوچھا۔ دمشق کا۔ کس کے بیٹے ہو؟ آذر نے ایک جگیردار کا نام بتایا۔ میں شاید اسے جانتا ہوں، سلطان یوبی نے کہا، وہ دمشق میں ہے۔ جب الملک الصالح کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ سلطان یوبی نے کہا، میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ آذر نے کہا، میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجا تھا کہ میں جاسوسی کروں، مجھے پوری ہدایات ملی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سلطان یوبی سے التجا کی، میں مسلمان ہوں، مجھے باپ نے گمراہ کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ سلطان یوبی نے کہا، میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا۔ تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا ہے، آذر نے کہا، باقی معلومات میرے ان 2 ساتھیوں نے دی تھی جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھو کہ یہ منجنیقے اور تیر انداز کہاں ہیں، میں نے یہ دیکھ لیے تھے۔ تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کے یہاں سے گیا ہے؟ نہیں، آذر نے جواب دیا، ہم تینوں کو سوا یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجی جوان ہو؟ سلطان یوبی نے پوچھا، اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا، تم پھر بھی گر پڑتے۔ سلطان یوبی نے کہا، جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں، اور وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دے، آذر نے کہا، اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا۔ سلطان یوبی نے کہا،
میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی، چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں گی، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آزر نے غصے سے کہا، اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ایمان فروشوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔